نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ شیعہ حضرات کے شیعہ کی حقیقت کیا ہے، اور ان لوگوں سے جو ہمارے اختلاف ہونے چاہیے وہ کس درجے کے ہونے چاہیے، اور ہمارا جو ان سے ایک تعلق ہونا چاہیے وہ کس درجے کا ہونا چاہیے، اور وہ کہاں سے ان کی شروعات ہے، یا ہمارے جو ان سے عقائد میں اختلاف ہیں وہ کس طرح کے اختلاف ہیں۔ تو اس چیز کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ سب سے پہلی چیز جو آپ سمجھیں گے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکیر کھینچی اور ایک سیدھی لکیر کھینچی، جس میں یہ کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ جو لکیر ہے یہ اللہ کی طرف تمہیں بلا رہی ہے، یعنی یہ لکیر سیدھی تمہیں اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جو لوگ ان پہ اس لکیر کی طرف چلتے رہیں گے وہ سیدھے اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کچھ اس لکیر کے سائیڈوں میں لکیریں کھینچی اور یہ کہا کہ ہر لکیر پہ جو سائیڈوں میں جو لکیر کھینچی اس پہ یہ کہا کہ ہر لکیر پہ ایک شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں اللہ کے علاوہ کی طرف بلا رہا ہے، ایک شیطان تمہیں اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر جب آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو سمجھ میں آئے گی وہ یہ کہ سب سے پہلا جو شیطان بلانے والا ہوا کسی دوسرے فرقے کی طرف وہ شیعہ۔ شروع میں تو یہ شیعہ جو ایک فرقہ یہ بہت ہی سادہ سا اور بہت خوشنما معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ افضل ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریبی ہیں۔ لیکن بعد میں جب یہ ایک سازش تھی جو امت میں انتشار پیدا کرنے کی سب سے پہلی کڑی تھی، سب سے پہلی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان روز بروز طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اور اس وقت کے جو سپر پاور حکومتیں ہیں ان کو جو ہے کہ برطرف کرتے جا رہے ہیں اور اپنے علاقے قابض ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کو یہ سمجھیے کہ فکر ہوئی کہ کس طرح سے ان کو روکا جائے۔ چونکہ ڈائریکٹ ان سے مقابلہ کرنا تو ان کے بس کا تھا نہیں، تو انہوں نے سب سے پہلی جو کوشش کی وہ یہ کی کہ ان کے اندر انتشار پیدا کیا جائے، ان کے اندر تفرقہ بازی پیدا کیا جائے، ان کے اندر اختلاف پیدا کیا جائے، اور اختلاف کے لیے بھی ان کو یہ تھا کہ کوئی ایسا شوشہ اٹھانا ہے جو ان لوگوں کو اندر سے توڑ دے۔ تو انہوں نے سب سے پہلا جو سب سے بڑا شوشہ اٹھایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بننے کے مستحق تھے اور انہیں خلیفہ بنایا جانا چاہیے تھا، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تینوں حضرات جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے جو ان کو بنایا گیا ہے یہ سمجھیے کہ حضرت علی کا حق لے لیا گیا ہے۔ اور اس میں انہوں نے جو سب سے اہم کردار ادا کیا وہ یہ کیا کہ ان لوگوں نے اس میں سب سے اصل جو بندہ تھا وہ عبداللہ ابن سبا، کہ اس نے اصل میں تو جو یہودی تھا اور وہ آیا تھا مدینے کے اندر کہ وہاں کے حال اور چال لے، اور ادھر ادھر کے حالات کو معلوم کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلے جس کو موجب کہا جاتا ہے شیعیت کا، جس کو شیعہ کا سب سے بڑا یہ سمجھیے کہ بانی کہا جاتا ہے، وہ عبداللہ ابن سبا۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے انہوں نے یہاں سے شروعات کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شوشہ اٹھایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سب سے قریبی ہیں اور وہی خلیفہ بننے کے مستحق تھے۔ ان لوگوں کو جو خلیفہ بنایا گیا ہے وہ اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق لیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو چیز ہے یہ ایک عوام جو ایک سادہ دل لوگ تھے جن لوگوں کو چیزوں سے صحیح واقفیت نہیں تھی، وہ لوگ اس بندے کی باتوں کے جال میں پھنس گئے اور دھیرے دھیرے ایک پورا گروہ بنتا گیا، اور یہ سمجھیے کہ شیعیت جو ہے وہ زور پکڑنے لگی۔ لیکن حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے دور تک تو یہ بات کچھ اس طرح کوئی نظریاتی اختلاف ہے، کسی طرح کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے اور ان کے اخیر زمانے میں جب یہ مسائل بہت زیادہ اٹھے تو اس وقت شیعیت کا جو ایک اصل رخ اور ایک اصل طاقت جو وہ ابھر کر سامنے آئی۔
اس میں آپ دیکھیں گے کہ شیعت کا جو سب سے بنیادی عقیدے جو ہیں وہ 3 ہیں، اور یہ تینوں عقیدے، ہر عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو کہ اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اسلام کی جو ہدایت ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، اسلام کی جو یہ سمجھیے کہ حقانیت ہے، جو اسلام کی اللہ کے نبی علیہ والسلام نے 23 سال میں جو جہد مسلسل سے ایک لوگوں میں ایک محنت کی تھی اور جس چیز کے لیے تیار کیا تھا، وہ ان تمام چیزوں کی بغاوت کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ان لوگوں نے، شیعہ حضرات جو ہیں، انہوں نے امام کا شوشہ اٹھایا کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام کے بعد، یعنی اللہ کے نبی علیہ والسلام کی دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امام بھیجا جائے گا، جو تمام چیزوں پہ ایک امام بھیجا جائے گا جو حرام و حلال کا اختیار رکھے گا کہ وہ جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، یہاں تک کہ قرآن پاک میں اگر کوئی حکم ہے تو اس کو بھی چاہے تو منسوخ اور معطل کر سکتا ہے۔ یہ پہلا عقیدہ تھا، جو یہ سمجھیے کہ سب سے بڑا، جس کو کہتے ہیں کہ فرقہ امامیہ، امامت والا جو عقیدہ ان لوگوں کا تھا، اور وہ اتنا بھاری ہو گیا ان لوگوں کے لیے کہ کہاں تک اس امامت والے بوجھ کو وہ اٹھاتے، تو انہوں نے 12 امام تک تو بہرحال کسی نہ کسی طرح سے گڑھا اور یہ کہا کہ یہ ہمارے امام ہیں، اگرچہ جن کو وہ امام کہتے تھے ان لوگوں نے کبھی اپنی امامت کا دعویٰ نہیں کیا، البتہ انہوں نے اپنی طرف سے ان لوگوں کو منسوب کیے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے امام ہیں۔ 11 امام کے بعد 12ویں جو امام تھے وہ آج تک جو ہیں کہ ان کے غائب ہیں، اور 2 سال میں سے ایسے غائب ہوئے کہ آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز تھی امامت، کہ وہ ہر چیز وہ کر سکتا ہے جو ایک اللہ کے نبی کا حق ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو چیزیں حق ہیں وہ سب اس کو اختیارات ہوں گے۔ دوسری چیز جو ان لوگوں میں سب سے زیادہ جو یہ سمجھیے کہ بنیادی عقیدہ ہے، وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا بغض و عداوت، کہ ان کے دل میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ان کے دل میں نفرت تھی صحابہ رضی اللہ عنہم سے، چونکہ یہ ایک ایسی جماعت تھی جو اللہ کے نبی علیہ والسلام کی، یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام کے کردار کا ایک حصہ ہے، اللہ کے نبی علیہ والسلام کی جو محنت ہے اس کا پورا، یہ سمجھیے کہ ایک جو خاکہ تیار ہو سکتا تھا وہ صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، تو ان کو وہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی تھی، اور یہ سمجھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی وجہ سے وہ خفا رہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی بات میں نہیں آتے تھے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے بغض و عداوت ان کا سب سے بڑا مرض تھا۔ دوسرا یہ عقیدہ ہے، اور تیسرا جو شیعوں کا ایک اہم عقیدہ ہے وہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی چیز ان کی محبت، اور تیسرا جو ہے وہ قرآن پاک، کہ قرآن پاک کو وہ کہتے تھے کہ جب وہ صحابہ کو نہیں مانتے تو صحابہ کے ذریعے سے ہم تک قرآن پاک آیا ہے، تو جب وہ صحابہ کو نہیں مانتے تھے تو جن کے ذریعے سے قرآن آیا تھا اس قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے 12ویں امام ہیں ان کے ساتھ وہ قرآن اسی غار میں چھپا ہوا ہے، جب وہ نکلیں گے تو وہ قرآن صحیح طور پر ہمارے سامنے آ سکے گا۔ تو یہ جو 3 عقیدے ہیں، یہ بنیادی عقیدہ ہے جو ہر ایک عقیدہ ہے وہ اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اسلام کی بغاوت کرتا ہے، اور اسلام کے خلاف یہ سمجھیے کہ ہر طرح کی اس میں ایک اصول ہے۔ تو یہ 3 بنیادی عقیدہ ہے، جن لوگوں کے اندر یہ 3 بنیادی عقیدہ ہے وہ شیعہ کہلاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ چیزیں ان کے اندر نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کے اندر یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب مطالعہ بریلویت میں لکھا ہے کہ بریلویت کے 3 بنیادی عقائد ہیں، کہ پہلی چیز کہ وہ جہاد کے ہمیشہ خلاف ہے، جنگ آزادی میں کبھی کوئی بریلوی نہیں رہا شریک، اور بریلوی حضرات جو ہیں جو اصل بریلوی۔ دوسری چیز جو گاؤں کے رسم و رواج تھے ان کو احادیث، یہ سمجھیے کہ احادیث فراہم کرنا، کہ ان کو کسی طرح سے احادیث کے ذریعے سے ثابت کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ اپنے علاوہ تمام کو کافر ماننا۔ تو اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز یا کم از کم 2 چیز نہیں پائی جاتی تو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو تو یہ سمجھیے کہ وہ صرف اس فرقے میں اپنے آپ کو بڑھا کے ایک اضافہ کر رہے ہیں، ورنہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی چیز کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی فرقہ واریت سے محفوظ فرمائے، اور صحیح جو دین کی ایک سمجھ ہے وہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔